اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، یہ ایک بیڈ شیٹ کی تصویر ہے، اس میں یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے، تو اس پہ دیکھیں یہ پیٹرن ایک ریپیٹ ہوا ہے، تو یہ پیٹرن ہم نے یہاں پہ فوٹو شاپ کے اندر ہم نے کریٹ کرنا ہے۔ تو پیٹرنز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائلنگ ہوتی ہے، اور ٹائلنگ میں دیکھنا پڑتا ہے ہمیں کہ کون سی چیز ہماری ریپیٹ ہو رہی ہے۔ ابھی یہ اس کو ہم نے پہلے ڈیزائن کرنا ہے، پھر اس کا ہم پیٹرن بنا کے اس کو ہم نئی تصویر میں ہم ایک بنا کے اس میں ٹائلنگ لگا کے ہم اس کو دیکھیں گے۔ ابھی اگر آپ میں یہاں پہ اگر تھوڑا زوم کر کے دکھاؤں آپ کو، نظر تو ایسے آ رہا ہے اس میں بھی، لیٹس سے یہ چیز اس میں اگر آپ دیکھیں غور کریں تو یہ پیٹرن جو ہم نے بنانا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں کچھ چیز نا یہاں سے اگر آپ ایک شیپ دیکھیں، یہ شیپ ایک آکٹاگون ہے جس کے اندر کچھ مزید وہ شیپ موجود ہے۔ یہ دیکھیں ایک ادھر ایک اس سائڈ پہ ایک اس سائڈ پہ، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اسی کی ریپیٹیشن سے سارا یہ پیٹرن ہمارا کریٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو شیپ جو ہے ہماری، ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں سے سلیکشن کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ جو شیپ جو میں دیکھیں، یہ جو مارکی کے اندر میری جو شیپ جائے گی، یہ بیسیکلی اس کی ریپیٹیشن ساری یہ ہو رہی ہے۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں، سلیکشن ہو کے تو یہ ڈبل کلک ہو گیا، سلیکشن ختم ہو گئی۔ ہلو بھائی، اسکیپ، یہ دیکھیں، اچھا یہ دیکھیں یہ شیپ اس کی ہماری، یہ دیکھیں ادھر بھی اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ ادھر اوپر بھی نیچے بھی ہر طرف نا، یہ اس ایک شیپ کے یہ بیسیکلی یہ شیپ بنی ہوئی ہے یہ چاروں کونوں پہ، اور پھر اس کی یہاں پہ یہ ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ شروع کرتے ہیں۔ یہ شیپ، اس شیپ میں مطلب ہم جو کریٹ کریں گے، دیکھیں گے ہمارا یہ نا یہ سائڈز، یہ 6 کی 6 سائڈ ایکول لینتھ کی ہے، اور بیچ میں جو بھی اس کی ہے شیپ ہے۔ تو یہاں سے ہم نا ایک اس کو میں فائل کو بند کر رہا ہوں۔ اچھا یہاں سے ہم ایک نئی فائل بنا رہے ہیں۔ لیٹ سے میں اس کو ایک 1000 بائی 1000 پکسلز اس کی میں اس کو دیتا ہوں، اور 100 پکسلز پر انچ، تو تقریباً یہ 10 بائی 10 انچ کی یہ پرنٹ میں، اور 100 بائی 100 پکسلز کی یہ امیج بنے گی۔ میں کریٹ کر رہا ہوں، ٹرانسپیرنٹ اس کا میں نے بیک گراؤنڈ رکھا ہے۔ ابھی یہاں پہ سب سے پہلے میں گائیڈ لائنز لے لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں سینٹر میں ایک ادھر اس کو بھی سینٹر میں اس کو میں نے گائیڈ لے لی۔ اچھا یہ ریفرنس کے لیے فیوچر میں ہو سکتا ہے ہمارے کام آ جائیں۔ تو ابھی میں ایک نئی لیئر لے رہا ہوں، اس میں میں شیپ کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں، سلیکشن ٹول کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں۔ میں شیپ کے ذریعے کروں گا تو یہاں سے میں جو نا لائن ٹول لے لیتا ہوں۔ یہاں سے لائن ٹول لے کے یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہ اس کی ویڈتھ اور اس کی ہائٹ یہ اس کی موجود ہے۔ تو یہاں سے شفٹ دبا کے میں ایک اسٹریٹ لائن، کی بورڈ سے شفٹ اگر پریس کریں آپ تو یہ اینگل پہ یہ ریسٹرکٹ رہتا ہے، اگر چھوڑیں تو یہ دیکھیں شفٹ دبا پریس کر کے رکھتے ہیں۔ میں یہ دیکھیں ورٹیکلی میں اس کو میں بنا رہا ہوں۔ تھوڑا سا مجھے آنکھوں کا پرابلم ہے، تو مجھے وہ بعض کا تو وہ ابھی جو اس کی جو ریزولوشن امیج جو مانیٹر کی ہے مجھے تھوڑی سی یہ نظر نہیں ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، یہاں سے میں بنا دی میں نے، اس کو بعد میں ہم موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ 1 پکسل اس کی ویڈتھ ہے، اور تقریباً 145 پکسلز اس کی ہائٹ ہے۔ میں 2 انچ کی اس کی ہائٹ رکھنا چاہتا ہوں، تو انچز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پکسل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ اس امیج کی ریزولوشن 100 پکسلز پر انچ ہے، تو اگر 200 پکسلز میں کی میں اگر میں اس کی ہائٹ رکھوں تو یہ 2 انچز کی یہ ہماری ہو جائے گی۔ تو یہاں سے اگر آپ کی بورڈ سے 200 پکسل کر کے کر لیں، یا آپ نا 2 انچز یہاں پہ 2 اور لکھ کے IN لکھ کے آپ ٹائپ کر دیں، 2 in مینس کے 2 انچز، تو وہ بھی ہمارا یہ ہو جائے گا۔
अभी इसकी विड्थ लेट से मैं कोई 6 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा मोटी मुझे लाइन थोड़ी चाहिए मुझे, तो 6 पिक्सल वेट तो 200 पिक्सल्स की। अब ये 200 पिक्सल का मतलब ये 100 पिक्सल्स पर इंच, तो ये तकरीबन 2 इंच की, यहाँ से अगर आप रूलर में देंगे 2 इंच की हमारी ये इसकी हाइट बन गई है। अभी इस शेप को मैं रिपीट करूंगा, इसको मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा इसका। ये देखें वेक्टर इमेज है, ये हमारी लेयर है, इसकी मैं एक तरफ कॉपी ले लेता हूँ डुप्लीकेट, और इसको मैं 45 डिग्री के एंगल पे कंट्रोल टी करके देखें, कंट्रोल टी, और यहाँ से शिफ्ट तक दबा के अपना जब आप करते हो तो देखें ये 15 डिग्री के रिस्ट्रिक्शन पर ये रोटेट करता है। तो मैं 45 डिग्रीज पे इसको तकरीबन इसको रोटेट कर लूँगा, 15, 30 और 45, ठीक है। और इसको थोड़ा मैं जूम भी कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की है जूम की, या जूम टूल भी कर सकते थे, लेकिन चलें ये हमारी इसको थोड़ा सा इसके साथ में हमने अलाइन करना, यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा इसको यहाँ से तकरीबन ताकि साथ में वो जुड़ जाए। तो ये मैंने इसको, इस शेप को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अच्छा जी, अब इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी, मूव टूल अगर आपका सेलेक्ट हो तो आल्ट से आपकी डुप्लीकेशन हो जाती है। देखें ये आल्ट प्रेस करेंगे आप तो ये डबल एरो ये बन जाएगा, इस इमेज की डुप्लीकेशन करेगा। और शिफ्ट अगर आप प्रेस कर दें तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है, उसी लाइन में उसी डायरेक्शन में वो उसकी वो करेगा। अभी इसको मैं एडिट ट्रांसफॉर्म और फ्लिप वर्टिकल कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते थे, जो भी कर सकते। अब इसको मैं थोड़ा सा मैं शिफ्ट दबा के इसको मैं नीचे, और ये जूम करके आप यहाँ से इसको जूम टूल के ज़रिए या कंट्रोल प्लस के ज़रिए आप करके आप देख सकते हो कि ये आपका ना मतलब सही जगह पे तकरीबन जहाँ पे हम चाह रहे हैं तकरीबन, ठीक है, यहाँ पे ठीक है मेरा ख्याल है। इसको जूम आउट कर दें। ये 3 हमारी शेप्स, 3 लाइंस हमारी इसमें ये हमारी शेप बन गई है। इन तीनों शेप लेयर्स को देखिए मैंने यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक किया तो तीनों लेयर सेलेक्ट हो गई। तो लेयर के मेन्यू में जाके ना ये जो हमारी जो हैं शेप्स हैं, देखिए कंबाइंड शेप्स, और इसमें देखें कंबाइंड शेप में यूनाइट शेप की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से करके एक इनकी शेप तैयार कर लेंगे, हमारी एक शेप ले तैयार होगी हमारी। अब इस जो हमारी जो शेप ले तैयार हुई इसका भी हम एक तरह डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको हम मिरर कर लेंगे। देखें डुप्लीकेट बनाया, एडिट ट्रांसफॉर्म, इसको हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। तो हमारी ये इस साइड पे ये इसकी मिररिंग होगी। जूम करके थोड़ा सा इसको ना हम देख लेंगे, इनको हम आपस में इस तरह से कंबाइन करेंगे कि ये आपस में जोड़ जाए, किसी किस्म के ना मतलब ओवरलैपिंग करेंगे थोड़ी सी, ताकि आपस में ये जुड़ जाए। अब देखें शिफ्ट दबा के इन दोनों शेप लेयर्स को सिलेक्ट किया, फिर लेयर में गए और कंबाइन शेप्स और यूनाइट, ये फिर एक शेप तैयार होगी। देखिए एक शेप लेयर तैयार होगी। अच्छा, अभी ये जो हमारी मतलब जो ये तैयार हुई है शेप, इसमें अगर आप को तस्वीर सामने हो तो मतलब यहाँ पे एक दरम्यान में भी लाइन चाहिए और यहाँ पे एक अदद हमें रेक्टेंगुलर शेप चाहिए। तो उसका भी एक मेजरमेंट है बाकायदा। ये अगर 2 इंच की है मतलब 2 बाई 2 इंच की, तो देखते हैं हमारी रेक्टेंगल यहाँ से हम लेते हैं रेक्टेंगल टूल, और यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा हमसे, हमने क्लिक करके ड्रैग नहीं किया, क्लिक किया हमने, तो क्लिक करके हमें पूछेगा अभी क्या विड्थ रखनी है, क्या हाइट रखनी है। मैं यहाँ पे लेट से 2 बाई 2 नहीं 1 बाई 1 इंच की मैं देना चाहता हूँ, तो 100 पिक्सल्स या 1 इंच भी कर सकता हूँ, 100 पिक्सल भी कर सकता हूँ, 100 px या 100 px भी टाइप कर सकता हूँ, या मैं 1 इंच भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है ना। 1 इंच बाई 1 इंच का मैं फ्रॉम सेंटर में, ओके। तो ये देखें
ریکٹینگل ہماری بن گئی. اس میں مجھے یاد نہیں رہا کہ اس کی فلنگ اس کی نہیں رکھنی تھی ہم نے, نو فل, اور لیٹ سے آؤٹ لائن اس کی ہم نے رکھنی ہے. دیکھیں کتنے پکسل کی ہے, اس کو ہم نے تھوڑی سی 12 پکسلس کو ہم نے 12 زیادہ 6 پکسل رکھتے ہیں اس کو, جو ہم نے پہلے رکھا تھا اس کو نا. او بھیا کیا ہو گیا, 60 ہو گیا, سوری. اس کو 6 پکسلس, اچھا یہ ہماری ریکٹینگل بن گئی. اس کو ہم تو کنٹرول ٹی کر کے اس کو ہم روٹیٹ کر لیں گے, اور شفٹ دبا کے ہم 45 ڈگری کے اینگل پہ اس کو ہم نے روٹیٹ کر لیا. اب اس کو یہاں پہ لے کر آگے. اچھا ابھی یہاں پہ اس شیپ لیئر کو اور اس شیپ لیئر کو ہم دونوں کو سلیکٹ کر لیں, اور یہاں سے موو ٹول ہمارا آلریڈی سلیکٹڈ ہے. تو یہاں سے دیکھیں یہ ہم الائن کر سکتے ہیں. شاید بھائی اس کو نا مطلب یہ ورٹیکلی اس کے الائن کر دیں, سینٹر میں کرنا چاہیں, ایسے سینٹر میں کرنا چاہیں, ٹاپ پہ کرنا چاہیں, باٹم پہ کرنا چاہیں, تو یہ الائنمنٹ ہم اس کی کر سکتے ہیں. ابھی ہمیں چلیں باٹم پہ کر لیتے ہیں, درمیان سے سینٹر میں ہوگی. دیکھیں ادھر تو یہ دونوں لیئرز آپس میں یہ الائنمنٹ کے لیے ہم نے یہ کمانڈ یوز کی. اب دیکھیں یہاں سے اس کی ڈپلیکیٹ اور کاپی تیار کریں گے, ایسے بھی تیار کر سکتے ہیں. یہاں پہ لیئر کو کھینچ کے ڈریگ کر کے یہاں پہ پلس نیو لیئر والے اس پہ کرنے کے بعد بھی, یا اگر ہم اس لیئر پہ ہم جس پہ ہیں اس کو ہم ڈپلیکیٹ کاپی چاہتے ہیں تو موو ٹول اگر ہمارا سلیکٹ ہے تو آلٹ دبا کے بھی اس کا ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہیں, اور شفٹ دبائیں گے تو وہ اسی سیدھ میں اس کو ہاریزونٹل یا ورٹیکلی ریسٹرکٹ رکھے گا اس کو, یا اینگل پہ کسی اینگل پہ اس کو ریسٹرکٹ رکھے گا اس کو. اب یہ دیکھیں یہ لیئر ہے ہماری, اس کو ہم نیچے ذرا لے کر آئے. اب یہ لیئر اور یہ جو لیئر ہماری ہے, میں کہتا ہوں اچھا یار کہ یہ اس میں وہ تھوڑا ویسے تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے, الائنڈ ہی ہے, ٹھیک ہے. چلیں یہ ہماری جو ہماری شیپس بن گئی ہے. ابھی درمیان میں بھی ایک لائن چاہیے, اور اسی تقریباً سائز کی چاہیے جتنی کہ پہلے ہم نے بنائی تھی 2 انچ کی. تو اگر ہم اسی وقت ایک لائن ہم رکھتے اگر محفوظ, تو اس کو ڈپلیکیٹ کاپی تو اس کو بھی ہم ارینج کر سکتے تھے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے. یہاں سے شفٹ دبا کے ہم لائن پریس کر لیں گے. یہاں سے میں ویڈتھ اس کی 6 پکسل تھی میرا خیال ہے, 6 پکسل کی ویڈتھ تھی, اور تقریباً 200 پکسل ہائٹ تھی اس کی, شاید 200 پکسل, ٹھیک ہے. یہ اب اس لیئر کو نیچے لے کر آگے, سوری اب اس لیئر کو اور اس لیئر کو ہم یہ سلیکٹ کر کے سینٹر بل کے لینے دیں. ایسے نہیں کرتے, اس کو کنٹرول اے کر کے اس کو ویسے ہی اس کو اٹھا کے نا, او بھائی انڈو. اس لیئر کو ہم یہاں سے لے کر آتے ہیں ادھر. اچھا پہلی بات تو اس کو ذرا ان کو کمبائن کر کے نا, ان کو ذرا ہم ایک گروپ بنا لیتے ہیں پہلے. اب کنٹرول اے پریس کیا ہم نے, اور موو ٹول کے ذریعے ہم کہیں اچھا اس کو دائیں بائیں سے سینٹر میں کر دو, ٹھیک ہے, بلکہ ڈاکومنٹ کے سینٹر میں لے آتے ہیں اس کو. اچھا یہ کام ہو گیا. اسی طریقے سے ہم اس کو بھی سلیکٹ, پوری ہماری یہ جو ڈاکومنٹ کے ایریا سلیکٹڈ ہے اس کی اسی کے دائیں بائیں سے اور اوپر نیچے سے اس کو بھی ہم سینٹر میں لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ ہماری الائنمنٹ ہوگی. اچھا ابھی دیکھیں 2 انچ بائی 2 انچ کی, لیکن چونکہ وہ اوور لیپ نہیں کر رہا, تو یہ جو تھوڑا سا گیپ ہے یہ ہمارا بعد میں بادر کرے گا. تو اس کو ہم نا اس لائن کی لینتھ کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں. 200 پکسلز تھا, تو اس کو ہم نا اس کی ہائٹ چینج کر کے تھوڑی سی زیادہ کر دیتے ہیں, 220 یا 210 پکسلز کر لیتے ہیں. 210 پکسل کر لیتے ہیں اس کو ہم, 210 پکسلز کرتے ہیں. اچھا یہ اس کی اب یہ دیکھیں ہو گئی. اب تھوڑا سا اس کو نا کنٹرول پھر پریس کریں گے ہم, بلکہ ایسے موو ٹول کے ذریعے ہم کہیں گے اچھا اس کو نا اوپر نیچے سے بھی سینٹر میں کر دو. تو یہ جو اضافی جو ہم نے جو اس کی لینتھ میں انکریز کیا تو دیکھیں ادھر نیچے بھی اور اوپر بھی اوور لیپ ہو کے اس کے ساتھ نا شیپ کے ساتھ جڑ گئی ہے. اب یہ ہماری جو بیس شیپ ہے ہماری, جس کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے, وہ کریٹ ہو گئی ہے. ان کو چاہیں تو آپ ایک گروپ بنا لیں یا کمبائن کر لیں جیسا بھی آپ چاہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہماری ایک عدد شیپ, اسی کی ہم کاپی بنا لیتے ہیں اس گروپ کی.
اصل محفوظ رکھتے ہیں، بعد میں پھر کوئی تبدیلی وغیرہ کرنی پڑ جائے، کچھ مسئلہ ہو جائے تو ان کو ہم چاہیں تو شیپس میں ہی رکھیں، یا چاہیں تو ابھی ہم کہتے ہیں چل چیز اچھا جی ہم نے فائنلائز کر لیے تو پکسل میں کنورٹ کرنا ہو اگر آپ نے، کیونکہ ہم نے مینیپولیشن وغیرہ کرنی ہے تو کاپیاں بنانی ہیں کافی ساری، تو اس کو ہم ایک لیئر بنا لیتے ہیں، ایک پکسل والی لیئر میں اس کو راسٹرائز کر کے نا اس لیئر کو ہم کہتے ہیں اچھا یار اس کو ارینج کرو اور اس لیئر کو راسٹرائز کر دو، اس کو ٹھیک ہے نا، اس لیئر کو راسٹرائز کر دو، سوری پہلی بات یہ گروپ ہے ہمارا، تو اس پہلے گروپ کو ہم مرج کریں گے، مرج گروپ کر کے نا، بلکہ خود ہی وہ آلریڈی ایک لیئر بنا دے گا، گروپ کو مرج کر کے ایک ہماری وہ لیئر اس نے کریٹ کر دی ہے، پکسل میں ہمارا یہ ہو گیا۔ اب اس میں یہ جو ہماری لیئر ہے اس کو ہم مطلب سینٹر لائن کر کے اس کو دیکھیں، اس کو ذرا شفٹ دبا کے دیکھیں، میں اس کو نیچے اپنے اس سینٹرل پوائنٹ کے ساتھ میں اس کو لے کر آ رہا ہوں، ذرا زوم کر کے تھوڑا دیکھ بھی لیں۔ ویسے تو لائن کی سنیپ کی آپشن آن ہے، میں دیکھیں سنیپ کی آپشن آن ہے، ٹھیک ہے، سنیپ ٹو سب پہ تقریباً سنیپنگ کی آپشن آن ہی ہے، پھر بھی نا ذرا جسٹ وانٹ ٹو میک شیور، ٹھیک ہے، یہاں پہ تھوڑا سا وہ گڑبڑ ہوئی ہے اس کی، تھوڑے اس کے حساب سے چلیں ٹھیک ہی ہے تقریباً۔ اچھا اس کو تھوڑا سا کنٹرول 0 یا کنٹرول مائنس کر کے اس کی اب ایک عدد ہم کاپی بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں شیئر اس کی عدد کاپی بنا لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پہ ڈپلیکیٹ ڈالر سے ہو گئی ہیں، اس لیئر کو ہم کنٹرول ٹی کر کے اس کو روٹیٹ کریں گے، روٹیٹ، لیکن ہم نے اس کو اپنے اینگل کے اپنے ایکسس کے گرد ہم نے روٹیٹ نہیں کرانا، ہم نے اس کو روٹیٹ ایسے کرانا ہے کہ یہ ہمارا یہ اس کونے پہ اس کونے پہ چار ہمارے یہ بن جائیں گے۔ ابھی اس کو ہم ایک کو بنا رہے ہیں، تو یہ جو ہمارا جو اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، اس سینٹرل پوائنٹ کو ہم نا کریں گے، موو کریں گے سینٹر پہ، اس کی ڈاکومنٹ کے سینٹر میں ہم موو کریں گے، تو یہ جو اس کو ہم جب ہم کنٹرول ٹی پریس کریں گے تو یہاں سے ادھر سے نا یہ ان چیک تھا، اس کی وجہ سے اس کا سینٹرل پوائنٹ نا یہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، ابھی اس کو ہم پکڑ کے بہرحال اس کے سینٹرل پوائنٹ کو تھوڑا موو کریں گے، اور یہاں سے اگر ایگزیکٹلی ہم نے موو کرنا ہے، دیکھیں اس ڈاکومنٹ کا سائز ہے 1000 × 1000 پکسل، تو 500 پکسل اس کو ہم ایکس پہ اور 500 پکسل اس کو ہم وائی پہ جب اس کو ہم کر کے کریں گے تو یہ ہمارا دیکھیں یہ ہمارا سینٹرل پوائنٹ بالکل ڈاکومنٹ کے سینٹر میں ہمارا یہ آ گیا۔ اب جب ہم اس کو روٹیٹ کریں گے تو ہمارا یہ اس کا ایکسس پوائنٹ جس کے روٹیٹ کر رہا ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اور ڈاکومنٹ کا سینٹر ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پہ شفٹ دبا کے میں نے اس کو تقریباً 90 ڈگری کے اینگل پہ اس کو روٹیٹ کر لیا، یہاں پہ آپ نا یہاں سے اگر آپ غور کریں یہاں پہ ڈبل ہو جائے گا اور یہ گاڑا ہو جائے گا، یہ ہمیں یہاں پہ سنگل چاہیے، اس کو بھی ہم نا اس کی سائڈس کو ہم اوور لیپ کریں گے، تو یہاں سے اگر آپ اس کے ذریعے یا آپ نج کر کے آپ ایرو کیز کے ذریعے آپ نج کرتے ہوئے نج کر کے آپ نا جو شیپس ہیں دونوں ان کو اگر آپ زوم کر کے تھوڑا دیکھ لیں، یہ اپ اور ڈاؤن ایرو کیز ان کے ذریعے ہم نا یہ موومنٹ ایسے کریں گے کہ یہ تھوڑا سا ہمارا تقریباً ایک شیپ ہماری بن جائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میرے خیال میں ٹھیک نظر آ رہی ہے، یہ بھی اوور لیپ ہو رہا ہے، یہ سوری تقریباً یہ دیکھیں ایریا یہ اسپیس بار سے موومنٹ کر سکتے ہیں، ایریا بھی تقریباً اوورلیپنگ اس کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دو لیئرز کو ہم کمبائن کر کے ہم گروپ بنا لیں یا ان کو کمبائن کر کے ایک بنا لیں لیئر، کنٹرول ای مرج لیئرز کی آپشن ہے۔ اچھا اب اس ایک لیئر کی ہم پھر کاپی کریں گے اور کنٹرول ٹی پریس کر کے پھر اس کو دیکھیں، اب اس پوائنٹ کو پھر ہم یہاں پہ سینٹر میں تقریباً یہ موو کر دیں گے ایگزیکٹلی یہاں پہ اگر آپ 500 پکسلز ایکس میں اور 500 ہی پکسل وائی میں انٹر پریس کریں گے تو یہ دیکھیں سینٹر میں ہمارا یہ اس کا جو جس کے روٹیٹ کرے گا سینٹر میں آ گیا، تھوڑا بلکہ سینٹر میں نہیں چاہیے تھا ہمیں، ویسے تھوڑا ہمیں اس کے سینٹر میں چاہیے یہ، لیکن چلے یہاں پہ تقریباً موو کر لیتے ہیں اس کو، اندازاً تھوڑا بہت تبدیل فرق آئے گا تو اس کو ہم کر لیں گے، اس کے ذریعے کر لیں گے، مطلب نج ٹول کے ذریعے ہم کر لیں گے، تقریباً ٹھیک ہی ہے، تھوڑا سا ہمیں نا شاید نا یہ
ایروز کیز کے ذریعے ہمیں اس کی تھوڑی نجنگ کرنی پڑے گی تاکہ وہ ہماری وہ جو شیپس جو لیئرز ہیں وہ ہماری ہو جائے. تقریباً ٹھیک ہی ہے. نہیں یہاں پہ نہیں ٹھیک ہے, یہاں پہ تقریباً ٹھیک لگ رہا ہے. تو یہ ہماری یہ ایک شیپ تیار ہو گئی. اب جو ہماری یہ شیپ بلکہ ان کو ہم لا کے ہم کنٹرول ای دونوں شفٹ دبا کے کلک کیا ہے, دونوں لیئرز کو سلیکٹ کر لیا, ایک لیئر بنا دی ہم نے. ابھی ایک لیئر ہم نے جو بنائی ہے اس کو کنٹرول اے اور موو ٹول کے ذریعے اس کو ڈاکومنٹ کے سینٹر میں ہم اس کو یہ الائن کر دیا ان دونوں ٹولز کی مدد سے, موو ٹول کی ان کمانڈس کی مدد سے, بٹن کی مدد سے. اب یہ ہم نے اس کا ہم نے پیٹرن بنانا ہے. یہ بیسیکلی یہ پیٹرن ہے جو کہ ہمارا ریپیٹ ہوگا. تو اس میں ریپیٹیشن اس کی کیسے ہوگی ابھی دیکھیں. اس کو میں ایک ڈپلیکیٹ اس کا بنا کے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے نا اور کوئی سی ڈاکومنٹ کے اندر دکھا دیتا ہوں. کنٹرول ٹی ڈپلیکیٹ بنایا میں نے, اس کا چھوٹا کر دیتا ہوں, اس کو انٹر ڈبل کلک. اب دیکھیں اب بیسیکلی اسی کی ریپیٹیشن ہوگی. دیکھیں یہ یہاں پہ تقریباً آئے گا, جب ادھر لگے گا یہ, پھر یہ اس سائڈ پہ لگے گا, پھر یہ یہی اسی شیپ کی دیکھیں تو جب یہ ادھر لگے گا تو یہ دیکھیں یہ ہماری یہ چیز بن جائے گی, یہ ایسی چیز بن جائے گی ہماری. اسی طرح سے ہمارا ادھر 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 سارا. تو یہ بیسیکلی اس ایک سینٹرل جو ہماری یہ جو یہ ہے اس کی ریپیٹیشن, اس کو ہم پیٹرن بنائیں گے. اس کو ہم باقی لیئر میں ہائڈ کر رہا ہوں, جو میری بڑی لیئر تھی یہ والی اوریجنل, اس کو. اب اس کے نا اب ہم نے تھوڑا اس کو پیٹرن بنانا ہے. اور پیٹرن کہاں سے ہم نے سلیکشنز کی کہاں سے کرنی, مارکی ٹول لینا ہے ہم نے, مارکی ٹول کے ذریعے ہم نا کریں گے. اب یہاں سے ہم نے تھوڑا پہلے بہتر یہ کہ گائیڈ لائنز اپنی ڈال دیں, ہماری سلیکشن ایزی ہو جائے گی. میرا جو کہ میں نے بتایا کہ آئیز کا پرابلم ہے تو مجھے تھوڑی وہ اندازے سے مطلب کام نہیں, بلکہ میں زوم کر کے دیکھیں یہاں سے بہتر. آپ دیکھیں یہاں پہ تقریباً اس کو آدھے سے یہاں سے تقریباً اس کو جو ہاف ہے یہاں سے ہم نے بالکل ایسے نہیں کرنا, ہم نے سلیکشن نہیں کرنی ہم نے, اس کے ہاف سے ہم نے ادھر, کیونکہ ہم نے آدھی آدھی لائن ہم نے یہ سلیکٹ کرنی تاکہ جب اس کی ٹائلنگ ہوگی تو یہ آدھی اور آدھی مل کر پوری لائن بن جائے. اگر نہیں کریں گے ایسے اپنے آپ نے دیکھا تھا ہم نے ڈپلیکیٹ کی لیئرز کی بھی تو وہ ڈبلنگ ہو رہی تھی, موٹی لائنیں ہو رہی تھی. تو یہاں سے تقریباً اندازے سے میں نے یہاں پہ تقریباً یہ فی الحال میں یہ گائیڈ لائن ڈال رہا ہوں, یہاں سے ایک ڈال دی. اسی طریقے سے میں یہاں پہ سائڈ سے ایک ادھر سائڈ سے میں یہاں پہ تقریباً ہاف پہ اسی طریقے سے نیچے ایک لائن ڈال دوں گا یہاں پہ تقریباً اندازے سے ادھر ڈال دی, اور ایک ادھر ہم نا ورٹیکل گائیڈ لائن یہاں پہ ڈال دیں گے. اچھا اب ہم یہ کنٹرول 0 کر کے یہاں باہر جاتے ہیں. اس شیپ کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. اچھا یہ اس حالت میں بھی ہم کر سکتے ہیں, اور پہلے کر کے دیکھتے ہیں اس طرح سے. یہ دیکھیں یہ چونکہ سنیپ کی آپشن آن ہے تو گائیڈ لائنز پہ کی وجہ سے وہ ہمارا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ وہ ایگزیکٹلی وہیں پہ نا جو سلیکشن ہم نے جو یہاں پہ کی ہے تو کر لی اس نے. اب ایڈٹ پہ جا کے ہم یہاں پہ ڈیفائن پیٹرن پہ کلک کر کے اپنا ہم پیٹرن یہاں پہ ہم کریٹ کر لیں گے. یہاں پہ اس کو نام دے دیں گے, جو بھی پیٹرن کا نام ہے وہ دے دیں گے اس کو. یہاں پہ ایک فائل نیو تقریباً 4000 بائی 4000 پکسل کی میں نئی فائل بنا رہا ہوں. تھوڑا سا چونکہ میں نے پیٹرن بڑا ڈیفائن کیا ہے مجھے اس لیے بڑی فائل بنانی پڑ رہی ہے. پیٹرن کو سائز کم کر کے تو کرتا تو چھوٹا سائز کا پیٹرن بنتا میرا. ابھی بال میں ایڈٹ اور فل کی کمانڈ یوز کروں گا, اور یہاں سے پیٹرن چوز کر کے کہوں گا اچھا یار یہ پیٹرن ابھی میں نے جو کریٹ کیا اینڈ پہ ہوگا. دیکھیں یہ پیٹرن ہمارا اوکے, اس کو میں اوکے کروں گا تو یہ پیٹرن ہماری اس کی فلنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے,
یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری فلنگ ہوگی، لیکن جو ہماری اسائنمنٹ تھی وہ ایسا نہیں تھا، وہ ہمارا پیٹرن کچھ اور تھا. اس میں کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے یہ جو ہے جو ہمارا پیٹرن بنا ہوا، جو ہم نے شیپ بنا دی ہے، اس کو کنٹرول ٹی کر کے اس کو ہم 90 ڈگری کے اینگل پہ اس کو یہاں پہ 45 ڈگری کے اینگل پہ اس کو ہم یہاں پہ روٹیٹ کریں گے. ہمیں یہ شیپ چاہیے، یہ جب ریپیٹ ہوگا آپس میں، یہ جب جڑیں گے دیکھیے گا. اچھا اب یہاں پہ یہی جو ہیں ہمارے، بلکہ نہیں ڈال لیتے ہیں، دیکھیں یہ تھوڑا اس کو کنٹرول پلس کر کے دیکھیں یہ جو ہم نے ابھی یہ جو ہے گائیڈ لائن، یہ ہمیں اسی طرح سے ہمیں لائن کے سینٹر میں چاہیے. تھوڑی غلطی ہوگی، پہلے جو انیشلی جو پیٹرن ڈیفائن کرتے وہ کرنا نہیں تھا ہم نے. یہ دیکھیں یہ ہم نے کرنا تھا بیسیکلی، جو ہماری اسائنمنٹ تھی اس کے حساب سے یہ ہمارا پیٹرن بنے گا. دیکھیں یہ آدھی لائن جب یہ جڑے گی اوپر، اور آدھی یہ والی مل کے اس کے اندر والا پیٹرن ہم ڈیفائن کریں گے. یہ جو اس کے اندر ہمارا جو پکسلز ہیں، ہمارے باہر والے پکسلز نا، یہ جب نیچے ہمارا جو ہم جب ادھر سے جب اس کے ساتھ جڑے گا یہ والے، تو یہ اور یہ مل کے نا اس کا ایج اندر والا حصہ یہ اور اوپر والا جو حصہ مل کے وہ ایک پوری لائن بن جائے گی. تو آدھی لائنز ہم نا یہاں سے سلیکٹ کریں گے ادھر سے. اچھا جی، اسی طریقے سے ہم نے یہاں سے ورٹیکلی بھی ایک عدد ہم نے یہاں پہ ہم نے وہ کر لینا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے کنٹرول 0. اب یہ اندر والا ہمارا یہ پیٹرن ہمارا جو نا یہ اب دیکھیں یہ ادھر والا اندر والا ہاف جب اس کے اندر والے ہاف سے ملے گا تو یہ موٹی یعنی ایک ڈبل بن جائے گا. اگر یہ نہیں کرتے ہم پورا باہر سے سلیکٹ کرتے تو یہاں جب یہ لائن اس کے ساتھ ملے گی، یہ والی لائن اس والی لائن کے ساتھ ملے گی تو ڈبلنگ ہو جائے گی. تو یہاں سے اب اس کو ہم ایک ادھر ہم اس کو پیٹرن ڈیفائن کرتے ہیں. اب جو ہمارا جو ریکوائرمنٹ تھی ہماری، جو بھی نام دے دیں اس کو، اب دیکھیں یہاں سے دونوں میں فرق آپ کو دکھانا ہے. اس کو اس پیٹرن کو میں ہائڈ کروں، یہ نئی لیئر، اس میں فل، اب جو نیا پیٹرن بنایا ہم نے، اچھا یار یہ پیٹرن فل کر دو. اب دیکھیں یہ جو ہمارا بیڈ شیٹ کا جو ہمارا جو سیمپل تھا جو ہمارا، اس کے حساب سے ہمیں یہ پیٹرن ہمیں اچیو ہو گیا. اب دیکھیں اسی چیز کی ہماری یہ ریپیٹیشن اس کی ساری ہو رہی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز اس میں جو ہم نے ٹولز یوز کیے ہیں وہ سمجھ آئے ہوں گے. اور اب اپنا یہی چیز اپنا خود سے کریٹ کر کے خود سے اس کی پریکٹس کریں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ اور طرح کا پیٹرن ہے، اور طرح کا، کیونکہ آپ کی سلیکشن اور پلس آپ کی جو تھنکنگ ہے کہ جی کیسے ٹائلنگ کیسے ہوگی، کیسے چیزیں جڑیں گی آپ کی، وہ آپ کا نا ڈیفائن کرتا ہے چیز کو. تو ابھی یہ دیکھیں یہ جو ہم نے جو پہلے ہم نے شیپ بنائی اس کو ہم نے ایسے سلیکٹ کیا، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار، جبکہ اس چیز میں ہماری جو یہ والی شیپ اب جو شیپ بنی ہماری یہ والی ہماری ریپیٹ ہو رہی ہے. اور چونکہ ہم نے دیکھیں دھیان کیا ہے ہم نے کہ جو ہماری مطلب سلیکشن میں ہم نے دھیان کیا ہے، تو جو آپس میں یہ دیکھیں یہاں پہ ادھر جو اس شیپ کے یہاں پہ جو ایریا تھا یا یہ جو ایریا تھا وہ آپس میں، یہ دیکھیں یہ والا ادھر سے آدھی لائن ایک پیٹرن کی، آدھی دوسری لائن مل کر جڑ کے وہ ایک ہماری وہ ہو رہی ہے. اگر ہم نے یہاں سے اگر آدھی لائن کو سلیکشن اندر جا کے نہ کی ہوتی ہم نے، تو یہ بیسیکلی ڈبلنگ ہو جاتی ہے. یہ اسی لائن کی اسی لائن کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ اس کی کاپی میں تیار کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. آلٹ شفٹ اس ایریا کی دیکھیں، یہ ایسی ڈبلنگ ہو جاتی. لیکن چونکہ ہم نے سلیکشن میں ہم نے دھیان رکھا کہ اندر والا حصہ سلیکٹ کیا. دیکھیں جب یہ ہوگا، جب ادھر آئے گا تو آدھی اور آدھی مل کے یہ دیکھیں یہ آدھی ادھر تو یہ مل کر ایک لائن ہماری تیار ہو جائے گی. مطلب اس طرح سے ہمارا وہ مطلب وہ پیٹرن جو ہم نے ڈیفائن کرتے ہوئے ہم نے جو خیال رکھا وہ رکھا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. آپ اس کی ریپیٹ کریں، خود پریکٹس کریں اس کی، یہ بنا کے یہ ٹول یوز کیے. ٹھیک ہے، پھر مسئلہ اگر آپ کو کوئی ہو تو آپ مجھے ای میل پہ یا واٹس ایپ پہ آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.